أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ قاری لیاقت حسین صاحب کی آواز میں آپ نے خوبصورت تلاوت قرآن پاک سنی، اور آج بھی ہمارا یہ سلسلہ اذان فجر تک آپ کے ساتھ رہے گا، ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان میں بول۔ افطار میں بھی میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے علماء کرام کے ساتھ، مختلف اس میں چیزیں ہوتی ہیں جس میں اسٹار کوئز ہے، اسٹار ڈیبیٹ ہے، ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مہمان ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم سحری پہ آتے ہیں تو اسپیسیفکلی ہم علماء کرام سے آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات ہم پوچھتے رہتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ نعت رسول مقبول ہوتی ہیں، حمد و ثنا ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارا جائے، اور رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ ہے جی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دیکھیں پہلا عشرہ جو ہے بس آلموسٹ ختم ہونے پہ ہے، 8واں روزہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور دعا یہی ہے پروردگار سے کہ اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ اور آج بھی بڑا اہم ایک موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ موضوع کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو کچھ لوگ اس پہ بہت یقین رکھتے ہیں، کچھ لوگ بالکل بھی یقین نہیں رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا اتنا ماننا ہے کہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کہاں پہ وہ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ اول تو اس میں جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں جسے ہم کالا جادو کہتے ہیں، ویسے ہی غلط قرار دیا گیا ہے ہمارے اسلام میں، اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن کیا جادو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس بارے میں آج ہم اپنے پروگرام میں جانیں گے جب علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے۔ اور ابھی علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور علامہ سید محمد علی شاہ صاحب موجود ہیں، اور باقی بھی آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں، بیکاز یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بس آتے جاتے ہیں، بیٹھتے جاتے ہیں، اور ہماری ڈسکشن چلتی جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنی نشریات کا آغاز نعت رسول مقبول یا حمد ہے آج؟
جو آپ کا دل کرے. نعت شریف پیش کرتے نعت شریف پیش کر رہے ہیں. جزاک اللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین حسن فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسین حسن فاطمہ علی اور حسین حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، بے دم یہی تو پانچ ہے، بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش رہیے رضوان، خوش رہیے. آج کے ٹاپک پہ تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام رحمۃ اللہ. پروفیسر صاحب کالا جادو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی جی. تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کالا جادو ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کالا جادو نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ غیبی مخلوقات، کالا جادو، ان سب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک سوال بھی ہے. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو نہیں ایگزسٹ کرتا یا کالا جادو ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. جادو ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت
شروع ہی سے موجود ہے۔ فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے 2 معجزہ کے ساتھ، ایک معجزہ اژدہا، ایک معجزہ ید بیضا، جب آپ نے ان معجزوں کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا تلک آیاتان، 2 نشانیاں ہم آپ کو دے رہے ہیں، جاؤ فرعون کے اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ اگر وہ آپ سے یہ پوچھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ سے نشانیاں مانگے، یہ 2 نشانیاں ہیں، پھل کے عصا پر ڈنڈا پھینک دینا، یہ سانپ بن جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ طور میں دیا، جب سینا کی طرف جا رہے تھے، مدین سے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنم ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ ڈنڈا ہے، عصا ہے، میں اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القِ، اس کو پھینکو، فإذا هو ثعبان مبین، یکا یک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، فقال لا تخف، ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، پکڑ لو، دوبارہ عصا بن گیا۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ دیا کہ آپ اس طرح اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، اور جب واپس ایسا نکالتے سورج سے زیادہ اس میں روشنی ہوتی تھی، اتنا چمکتا تھا، سورج کی روشنی ایک سائڈ میں ماند پڑ جاتی تھی۔ یہ 2 نشانیاں، جاؤ فرعون کے پاس۔ جب فرعون کے سامنے 2 نشانیوں کا اظہار کیا آپ نے، تو فرعون کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ اس دور میں جادو بہت عام تھا، یہ تو جادو ہے، اس جادو کا جواب وہ جادو کے ذریعے دیں گے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا مصر میں جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، اور اس کے لیے ایک دن مقرر کیا کہ ہم اپنی قوت جادو کا اظہار کریں گے اور اپنی قوت کا اظہار کرنا۔ جی بالکل۔ وہ دن آیا جب جادوگر آئے فرعون کے پاس، انہوں نے کہا اگر ہم غالب آ گئے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہمارا جادو غالب آ گیا ہمیں کیا ملے؟ فرعون کہ انکم لمن المقربین، تم میرے انتہائی مقرب لوگ ہوگے، تمہیں بہت اعلیٰ عہدے دوں گا، لیکن ہمیں اسی شکست دینی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے معجزوں کا اظہار کیا، حضرت موسیٰ سے تشریف لائے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کہ کیا آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم اپنے ڈنڈے پہلے پھینکیں؟ وہ رسیاں اور ڈنڈے وغیرہ لائے تھے، انہوں نے پورے میدان میں پھیلا دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے کہ تم پہلے پھینکو، انہوں نے پھینک دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اب آپ اپنا عصا پھینکیں، فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا كَانُوا يَأْفَكُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب آپ نے پھینکا وہ سانپ بن گیا، وہ بھی سانپ نظر یخیل علیہم، ان کو خیال، ان کے تصور میں یہ چیز یعنی خیال ہے، ان کے ذہن میں آ رہا ہے یہ سانپ بنے ہوئے، سب پورا میدان سانپوں سے بھر گیا اور لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ فاستخف، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ اللہ گھبرا نہیں، اپنا ڈنڈا پھینک، ابھی تماشا دیکھ کیا ہوتا ہے۔ بات پھینکنا تھا، سارے کے سارے سانپ جو ختم کر دیے اس نے۔ وہ سانپ جدھر جلتا تھا وہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہ رسیاں دوبارہ رسیاں بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ معجزہ فرعون نے سمجھا یہ ہے یہ جادو ہے۔ تو جادو جو ہے یہ آج نہیں ہے، چلا آ رہا ہے، اور اس کی حقیقت ہے، سمجھے؟ اور یہ اس کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے، جی، ہاروت و تابوت ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ وہ لوگ
اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے، تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اتارے. لوگ جادو میں بہت رغبت رکھتے تھے، سیکھتے تھے، تو فرشتے جب آئے تو لوگوں کو جادو سکھاتے. جو ان کے پاس جادو سیکھنے آتا وہ بتاتے انہیں انا منحن فتنہ فلا تکفر، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اترے، کفر مت کرو. انہم یتعلمون منہ ما یفرقون بین المرء وزوج، ان سے وہ جادو سیکھتے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتے تھے. تو یہ جادو جو ہے یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں ابھی جو پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اس دنیا میں ان کو ہمیشہ سبقت دی. جس دور میں جو چیز سب سے زیادہ تھی اس پہ سب سے زیادہ سبقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان انبیاء کرام کو دی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ حقیقت ہے کہ جادو کا دور تھا، تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبقت دی گئی اس حوالے سے کہ وہ ان سب پہ سب سے زیادہ ان کے پاس اس چیز کا علم تھا. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو میڈیسن کا دور تھا، میڈیسن جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو رہی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تاکہ آپ جو ہیں وہ باقی سب پہ سبقت لے جائیں. سو اس طرح سے مختلف انبیاء کرام کے دور میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام پہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لوہا جو ہے وہ بالکل ایسے پانی کی طرح ہو جاتا تھا. سو یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام میں موجود ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں. اور ہاں تو آگے تھوڑا سا بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ میں نعت رسول مقبول کی طرف پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم انبیاء کے بول جو ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر واپس آ کے نعت رسول مقبول سنتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے بریک پہ. تو آئیے پہلے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول کے ساتھ آج ہماری گفتگو ہوگی اللہ کے پاکیزہ پاک پیغمبر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے یارد اور یارد کے بیٹے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے. ادریس آپ کا لقب ہے اور آپ کا نام نامی اسم گرامی اخنوخ یا حنوک ہے. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے لکھنا پڑھنا اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم حساب عطا فرمایا. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کپڑا سینا، کپڑے کو سلائی کر کے پہننا یہ شروع فرمایا. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ناپ تول کے طریقوں کو رائج فرمایا. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے قبل واعظ و نصیحت کے طور پر خطبہ دینا شروع کیا، اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کو ہاتھ میں پکڑا اور قلم سے آپ نے لکھنا شروع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیے گئے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے. آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد تشریف لائے. بائبل میں بھی آپ کا تذکرہ ہے اور قرآن مجید برہان رشید کی 2 صورتوں میں 2 مقامات پر آپ کا ذکر خیر کیا گیا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی آپ کا تذکرہ ملتا ہے اور بائبل میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے، اور بائبل میں آپ کا نام دوق یہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام باقی پیغمبروں کی طرح پیغام توحید لے کر آئے. آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے وعظ اور خطبات کے ذریعے سے لوگوں میں توحید کا پیغام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر تک آپ نے سفر بھی فرمایا. جناب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا جب حلیہ ہم پڑھتے ہیں تو ویسے معزز ناظرین یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو نبوت عطا کرتا ہے وہ عام لوگ نہیں ہوتے.
قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت اور رسالت کا نور کس ظرف میں اور کس جگہ پر رکھنا ہے۔ ہر پیغمبر کے جو شانیں ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بہترین شان اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر حسن صورت والا اور حسن سیرت والا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے خوبصورت ترین نبیوں میں سے ایک انتہائی وجیح اور اچھے قد والے، اچھی شکل والے، اچھی صورت والے اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کے دربار گوہربار میں ملائکہ بھی حاضر ہوتے، جس کی وجہ سے ملائکہ کے ساتھ آپ کی دوستی کا ایک سلسلہ یہ شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں ملائکہ آتے اور ملائکہ آپ کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ ویسے بھی اللہ کے نبیوں کی عزت اللہ کی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہوئی ہے، اور ہر نبی عزت والا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا دربار گوہربار سجا ہوا تھا اور اس میں ملائکہ بھی موجود تھے۔ تو ایک فرشتہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وحی آئی، فرشتہ پیغام لے کر آیا کہ اے پیارے ادریس، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آدم علیہ السلام کی اس وقت جو موجود اولاد تھی ان کے اعمال کے برابر آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے یہ چاہا کہ آپ کے اعمال اور آپ کے درجات کو مزید ترقی ملے۔ چنانچہ آپ کے دربار میں موجود جو فرشتے تھے، آپ نے ان میں سے ایک فرشتے کو آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں اسرائیل سے بات کروں اور اسرائیل سے ملاقات کر کے میں پوچھوں اس سے کہ میری عمر کتنی ہے، کتنی ختم ہو گئی ہے اور کتنی میری عمر رہتی ہے۔ چنانچہ اس فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی تھی اور فرشتہ آپ کو اپنے پروں پر سوار کروا کر چوتھے آسمان کی جانب بلند ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اس کے پروں پر تشریف فرما ہو کر چوتھے آسمان کی جانب بلند ہوئے تو وہاں پر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آگے سے نیچے اتر رہے تھے اور چوتھے آسمان پر اس فرشتے کی اور حضرت اسرائیل کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے نے عرض کی کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی بابت آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت ادریس چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ملاقات کریں اور آپ سے ملاقات کر کے آپ سے سوال کریں کہ ان کی کتنی عمر مبارک رہتی اور کتنی عمر مبارک گزر چکی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، تو میں تو اس لیے جو ہے نا وہ جانے والا ہوں، تو میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ہی یہ معاملہ کر سکتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ عرض کرنے لگا حضور وہ تو میرے پروں کے نیچے ہیں، میرے پروں کے بعض روایت میں آتا ہے نیچے ہیں اور بعض روایت میں آتا ہے میرے پروں کے اوپر ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، میں تو سوچ رہا تھا جب تیرا حکم آیا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح کو قبض کروں، تو میں سوچ رہا تھا وہ تو زمینوں پر ہیں، چوتھے آسمان پر وہ کیسے تشریف فرما ہوں گے؟ تو ہی سبحان ہے، تو ہی عظیم الشان ہے کہ تو نے اپنی تدبیر کاملہ کے ذریعے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلا لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی عمر مبارک 360 برس تھی کہ آپ کی وہیں پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے حضرت ملک الموت نے اللہ کے حکم پر چوتھے آسمانوں پر آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آپ چوتھے آسمان پر ہیں، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ چھٹے آسمان پر مقیم ہیں، لیکن صحیح اصح روایات جس میں حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب آسمانوں پر معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ حیات ہیں اور آپ جنت میں مقیم ہیں۔ وہ بھی روایات محدثین کرام نے
اپنی اپنی کتب کے اندر اور کچھ مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ ساری اسرائیلیات ہیں، اور معزز ناظرین و سامعین، اسرائیلیات ان روایات کو کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ماقبل کی جو پچھلی امتوں کی کتابوں کے اندر یا ان کے علماء سے مشہور جو روایات ہیں ان کو اسرائیلیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسرائیلیات کے حوالے سے ہمارا یہ نظریہ اور ہماری یہ سوچ اور فکر اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسرائیلیات اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو ہم ان کو تسلیم کریں گے، اور اگر اسرائیلیات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہوں تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ راویوں نے، یہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھیں یا جنہوں نے اس کو بیان کیا، اس میں انہوں نے مکس اپ کر دیا ہے، حقیقت کو انہوں نے چھپا دیا ہے۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعات اسرائیلیات میں یہ مذکور ہیں کہ آپ جنت میں موجود ہیں، اور اس کے پیچھے بھی بعض ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی دوستی تھی۔ ایک دن حضرت اسرائیل تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا، اسرائیل تو زندوں کی روح کو قبض کرتا ہے، تو انسانوں کی روح کو قبض کرتا ہے، تو ان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے پیغمبر خدا، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ انہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ لفظوں میں بیان کرنے والی چیز نہیں ہے۔ میں جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے ان کی روح قبض کرتا ہوں کہ جیسے مکھن سے بال کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے دشمن اعداء اللہ ہوتے ہیں تو میں ان کو اتنی سختی اور تکلیف دے کر میں ان کی روح قبض کرتا ہوں کہ میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا اے اسرائیل کہ تو میری روح قبض کر کے مجھے بتائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے وہیں پر ان کی روح کو قبض کیا اور روح کو قبض کر کے واپس ان کے جسم میں اس کو لوٹا دیا۔ کہا جی آپ کو جو محسوس ہوا، کیا محسوس ہوا؟ تو آپ نے فرمایا بس مجھے گویا کہ ایک اونگ آئی، اور اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ عرض کیا حضور ہم یوں ہی اہل اللہ کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ پھر جناب حضرت ادریس علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی سیر پر انہی کے ساتھ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اے اسرائیل کہ یہ جنت کیسا مقام ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور آئیے آپ کو سیر کروا دیتے ہیں۔ تو آپ جنت کی سیر جب آپ نے کیا، اور اسی دوران آپ نے فرمایا کہ یہ جو پل صراط ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کو وہ بھی مشاہدہ ہوا۔ پھر آپ جنت میں تشریف لے گئے، اور جنت کے باغات اور ساری نعمتوں کو جب آپ نے دیکھا، جناب ادریس علیہ السلام سے عرض کی حضرت اسرائیل نے کہ حضور اب واپس تشریف لے جائیے چونکہ اب ہم نے جانا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل اب میں اللہ کے امر، خدا کے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مالک کونین کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیرا پیغمبر وہ تو یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل میرے پیغمبر کا یہاں آنا یہ میری ہی منشا اور میری ہی مرضی کے مطابق تھا، لہٰذا اب ان کو یوں ہی انہی جنتوں کے اندر رہنے دے۔ گو کہ اس روایت کے اوپر کئی محدثین نے کلام کیا، لیکن کئی مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس کا ذکر بھی کیا۔ تو یہ پاکیزہ ذکر تھا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا۔ تو یہ پیغمبر بھی آئے اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرا کر، دین اسلام کے احکام مخلوق خدا تک پہنچا کر، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے صحیح سلامت صداقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ کل کے سیگمنٹ میں ہم ایک اور پیارے اللہ کے پیغمبر کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رمضان المبارک کے اس مہینے کو بابرکت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زہ مقدر حضور حق سے
بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا۔ جی ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آیا محمد علی شاہ صاحب آپ کے لیے، اور سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا جادوگر جس کا کوئی عبرت ناک واقعہ ہو، اللہ، یہ میں آپ سے پوچھوں گا لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا۔ جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان میں بول کی سحری ٹرانسمیشن آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے علماء کرام یہاں پہ آ چکے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہو چکا ہے جی، جس میں نعت رسول مقبول پیش کی گئی، انبیاء کے بول پیش کیے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بڑا خوبصورت جو بیان تھا وہ ہم نے سنا، اور اس کے بعد اب تھوڑا ایک سوال میں کرتا ہوا چلا گیا، کسی جادوگر کا عبرتناک واقعہ کوئی ہے شاہ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہمارے ذہن نشین رہے کہ جو جادوگر ہیں، کاہن ہیں، جیسے شب برات آتی ہے تو روایت ہے کہ کئی لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، مگر اس میں کئی بد نصیب ایسے ہیں جن کو اس رات پورا ایک ٹاپک ہے ویسے، ہاں، جس کو اس رات بھی بخشا نہیں جاتا۔ اس میں ایک جادوگر کاہن، یعنی اس کو بھی کہا گیا کہ جو معاذ اللہ جادوگر ہے۔ اور فیصل بھائی، جادوگر جو ہیں معاذ اللہ جو خاص طور پہ جادو کرتے ہیں، ایک تو دنیا میں ان کا انجام اتنا برا نظر آ رہا کسی کا عبرتناک واقعہ، بالکل واقعہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ تو ہم 2001 پر حج پہ تھے، 2001 کا بتا رہا ہوں، اچھا 2001 پہ حج پہ تھے، اور ابھی حج کے دن شروع ہوں گے، حج ابھی ہوا نہیں۔ تو ہم مسجد حرام میں اندر، یعنی کہ بیت اللہ کے قریب تھے۔ مجھے یاد ہے مقام ابراہیم کے سامنے ہم نوافل پڑھ رہے تھے، جیسے عمرہ کرنے کے بعد طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، وہ ہم ادا کر رہے تھے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ، اب ہمارا حلیہ دیکھ کے داڑھی، تو وہ ہمیں آ کے کہہ رہا تھا، بار بار رو رہا، کہہ رہا میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا ہے، میں حج کے لیے آیا ہوں لیکن یہاں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ میری یہاں سے ٹکٹ ہو جائے، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اتنی بیزاری اس کو ہو رہی تھی معاذ اللہ، اور یقین جانے وہ آ کے ہمیں بڑی اس کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ میرا یہاں پہ دل نہیں لگا۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی شامت اعلیٰ مال ہے کہ ایک شخص حج کرنے آیا ہوا ہے، ابھی حج آیا بھی نہیں ہے، ابھی حج نہیں ہوا، شروع کے دن ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا ہے، مجھے بہت بھاری پن ہو رہا ہے میرے، اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، کسی طرح میری ٹکٹ ہو جائے۔ سر آپ یقین جانیے اس کی وہ حالت دیکھ کر ہمیں اپنے اوپر رونا آ رہا تھا کہ شامت اعمال، جب ہم پہ سے کسی نے ہمت کی، ہمارا پورا قافلہ تھا، تو پتہ یہ چلا، اس نے یہ بتایا کہ میں جو ہے کچھ ایسے گندے عملیات کرتا ہوں، اور آپ یقین جانیے کہ وہ شخص کو اس کو حج بھی نصیب نہیں ہوا، اور وہ حج سے پہلے وہاں سے، یعنی اس کی ٹکٹ ہو گئی۔ اللہ اب مجھے بتائیں، ایک شخص حج کے لیے گیا اور وہ حرم پہنچا ہے
اس کو حج نصیب نہیں ہوا، اس کے برے اعمال کیا کہ وہ جادوگر تھا، کاہن تھا. کتنی بڑی محرومی بدبختی اس پہ غالب آئی ہے کہ حرم میں آ کر بیت اللہ میں جہاں ہر بڑے سے بڑا گناہ گار روتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، اس کا دل لگتا ہے وہ رحمت کے دریا میں معجزہ ہو جاتا ہے. یعنی وہاں تو دل ایسا لگتا ہے کہ آدمی کا دل بھاگ ہو جاتا ہے مومن کا. وہ ایسا بدنصیب کہ جو جادو کرنے والا کہ وہ حرم میں آ کے بیت اللہ کے سامنے وہ آؤ بکا یہ کر رہا ہے کہ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا. بتائیں اس سے بڑا بدنصیب کیا ہوگا، اس سے بڑی کیا سزا ہوگی. میں کہتا ہوں ایسے جتنے بھی جادوگر ہیں اللہ سے توبہ کریں. جو قرآن الٹا پڑھتے ہیں معاذ اللہ، یا بعض الٹا قرآن پڑھتے ہیں معاذ اللہ گندے عملیات کرنے کے لیے، گندے عملیات کرنے کے لیے الٹا قرآن پڑھتے ہیں. بعض اوقات معاذ اللہ چھری دم کر کے پڑھ کے دے دیتے ہیں جائے قبر میں لگا کر آ جائیں، اور ایسے ایسے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور پھر ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہے آخرت میں برا ہے. تو خدا را اللہ کے خوف سے ڈرے. یہ رمضان توبہ کا مہینہ. اللہ کے حضور ایسے جادوگر جو گندے عملیات کرتے ہیں ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے حضور توبہ کریں. دنیا بھی ہلاکت ہے اور مرنے کے بعد تو ہلاکت. بالکل بے شک یہ بالکل سچی بات ہے اور یہ حقیقت ہے. چونکہ ہم اس پہ بھی پروگرام کر چکے ہیں کہ کالا جادو موجود ہے، اور مذاق میں ابھی مفتی نوید عباسی صاحب کہہ رہے تھے کالا جادو تو ہو گیا، سفید جادو کا کیا ہوگا. تو اینی وے تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں ایک غیبی مخلوقات، ایسی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. کوئی صاحب یہ مجھے بالکل یہ بتائیے گا کہ ایسی مخلوقات نظر نہیں آتی تو لوگ، اب اس پہ بھی دیکھیں ایک بڑی لمبی بحث ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں بلکہ بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ موجود ہیں. اور پھر جیسے ڈراموں فلموں میں دکھاتے ہیں شیطان اور اس طرح کی چیزیں، چڑیلیں، ان کا یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں جو چیز قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے ایز اے بینگ اے مسلم، ہمیں اس کا ماننا ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن مجید میں سورۃ الجن ایک پوری سورت ہے جس میں جنات کا تذکرہ ہے. احادیث مبارکہ میں بے شمار روایات ہیں جن میں جنات کا ذکر ہے، اور جنات کی کیپیبلٹی، جنات کے اثرات، جنات کی پاور، جنات کی طاقت کو بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک جن کا واقعہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو وہاں جن جو موجود ہے تو وہ اس جن کہتا ہے کہ جی میں تخت بلقیس کو اٹھا کر لے آؤں گا، اور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ سینکڑوں میل دور سے میں وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا. یعنی یہ پاور قرآن نے اس کی بیان کی ہے. پھر قرآن مجید قرآن رشید میں ان کی یہ خوبی بھی بیان کی ہے، یہ جسے کہتے ہیں وصف بیان کی ہے. قرآن کہتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ تم شیطان اور اس کے قبیل یعنی جنات کو وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم ان کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتے. یہاں سے پتہ چلا کہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ غیبی مخلوق ہے، یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے والی مخلوق ہے. اب اس میں سے آگے آ جائے بھوتنا آ گیا، چڑیل آ گئی، دیو آ گیا، پریاں آ گئیں وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں جتنا قرآن و حدیث میں ملا ہے وہ لفظ جن ملا ہے. اور جنوں میں آگے پھر کوئی شریر اور شرارتی ہوتے ہیں جن کو عام طور پر بھوتنا کہہ دیا جاتا ہے، بھوت جسے کہہ دیا جاتا ہے. بھوت تو کہتے ہیں جو انسان کی روح بھٹکتی ہے اسے بھوت کہتے ہیں. یہ ایک ہندوؤں کا غلط عقیدہ ہے جس کو عقیدہ تناسخ کہتے ہیں، اور عقیدہ تناسخ اسلامی نقطہ نظر سے کفر ہے، اس کا یقین رکھنا. عقیدہ تناسخ ہندوؤں کا یہ ہے کہ روح ان کے نزدیک مرتی نہیں ہے، یعنی روح ختم نہیں ہوتی ہے، وہ روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا، ان کا ایک لفظ ہوتا ہے جی ہمارا جنم جنم کا ساتھ ہو، اور وہ کہتے ہیں جی ایک جنم سے میں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو ان کے نزدیک یہ ایک فلسفہ ہے یا ان کے ایک کانسیپٹ ہے کہ انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یا ان کے نزدیک جو ایشور کہتے ہیں یا اپنا رام جو بھی خدا کہتے ہیں وہ، کہ خدا جو ہے نا اس روح کو بھٹکا دیتا ہے. تو وہ جو روح ہے وہ بھٹکتی ہوئی جاتی ہے اور وہ بد روح ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو چڑیل بن جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ سب غیر شرعی غیر اسلامی نظریات ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو
آتا ہے نا کہ جی روح انسان کی نکلتی ہے تو نکل کر اس کے دو ہی ٹھکانے، مختلف ٹھکانے، یعنی انسان کی جو روح ہے یا وہ جنت میں جائے گی یا وہ دوزخ میں جائے گی. البتہ قیامت سے پہلے اس کا ٹھکانہ بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم کے کنویں کے پاس، بعضوں کو مکے میں، بعضوں کو مدینے میں، بعضوں کو آسمانوں پر، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس بندے کے اعمال کی وجہ سے اس کی روح کو وہاں پر قیام عطا فرما دیں. صحیح ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب؟ میں مولانا کے ایک جملے پر میں تعلیق کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، اگر کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. ہمیں کرونا نظر نہیں آتا اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. ہمیں جراثیم نظر نہیں آتے اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں بدروہیں ہوتی ہیں، بدروہیں نہیں، میں جنوں کی بات کرتا ہوں. اگر جن ہیں، نہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جن ہے، سمجھے نا. ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں مولا کی بات کو مزید میں واضح کرنے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ یعنی اگر جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کوئی ہے ہی. اچھا، یہ جنات جو ہیں، شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، جنات جو ہیں حضرت، یہ برے اثرات ڈالتے ہیں، اچھے اثرات ڈالتے ہیں، یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یا کیا ان کا سلسلہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں سے ہم نے سنا کہ جی وہ ان کے گھر میں جنات تھے، ان کو جو ہے وہ بڑا شوق تھا کہ وہ قرأت سنیں، اور اس بچے کی قرأت بڑی اچھی تھی تو وہ بیچارہ جو ہے اس سے قرأت ہی سنتے رہتے ہیں ہر وقت. تو اس طرح کے بھی واقعات ہم نے کچھ سنے ہیں. یہ حقیقت ہے یا اس میں کچھ ہے مسئلے مسائل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے نا، اس کو اس طرح سے رکھیں کہ سب کو مساوی موقع ملے. اچھا، ایک ہی سوال سب سے پوچھا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. سب کو اتنا ٹائم ملے کہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکیں. جی بالکل. لیکن اتنا لمبا نہ ہو کہ لوگ بھی تھکیں اور ہم بھی تھکیں. جی بالکل. اب میں کل افطار سے یہاں پر بیٹھا ہوں اور خاموش قرآن پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے خاموش بیٹھ کے. نہیں ٹھیک ہے، آپ دعا بھی کریں ہمارے لیے. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا تقسیم میں ٹائم کے تھوڑا سا اس چیز کا بالکل. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو کئی طرح سے پیدا فرمایا ہے. جو مکلف اور ذمہ دار مخلوق ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، انسان اور جن. ٹھیک. باقی جو مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں ہیں. مکلف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے تو جنت جانا ہے، یہ کرنا ہے تو جہنم جانا ہے. لیکن انسان اور جن دونوں ان مخلوقات میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنا کر اور ان کے کندھوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد کر کے بھیجا ہے. اس لیے جتنے انبیاء آئے وہ انسانوں کے لیے بھی آئے اور جنات کے لیے بھی آئے. یعنی جنات پیرل ایک مخلوق ہے انسان ہی کی طرح سے، لیکن وہ جسم لطیف ہے، انسان جسم کثیف ہے. انسان اس مادی جسم میں ہے، وہ ایک جسم لطیف ہے جس کو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ کے ارد گرد موجود ہیں. اس لیے پہلے تو اس بات کو واضح ہونا چاہیے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق کے طور پر اس کائنات میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے، خود جنات کے اندر بھی اسی طرح سے افکار، نظریات جس طرح سے انسانوں کے درمیان ہے. چونکہ شیطان ان کو بھی اسی طرح سے بہکاتا ہے جس طرح سے انسانوں کو بہکاتا ہے، لہٰذا وہاں پر بھی آپ کو گمراہ اجنہ نظر آئیں گے اور مؤمن اجنہ نظر آئیں گے. پاکیزہ اور قرآن سے وابستہ جنات نظر آئیں گے اور ادھر سے ابلیس صفت جنات نظر آئیں گے. جس طرح خود انسانوں کے اندر ایک انسان ہمیشہ دوسروں کو اذیتیں دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اور تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح سے جنات میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو دوسروں کو اذیتیں پہنچا کر خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی نیکی کرے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. چونکہ وہ جو خواہشات نفس کی ایک اس کا میدان ہے، اس میدان میں وہ بھی اسی طرح سے مکلف ہیں جس طرح سے انسان ہیں. ان میں بھی اسی طرح کی خواہشات ہیں جس طرح کی انسانوں کے اندر خواہشات ہیں. اس لیے ان دو مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا جہاں انسان کا تذکرہ کیا وہاں پر جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے کیا ہے. اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو آپ کے سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ بعض جنات واقعی لوگوں سے قرآن سنتے ہیں. آپ بہت سارے علماء کے دروس میں جنات آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اب جیسے ایک بڑی، میں معذرت چاہ رہا ہوں، ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جو مٹھائی والے ہیں ان کے آپ دیکھیں رات کو مٹھائی نہیں بچتی،
لوگ کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی یہ مشہور بات ہے, میں نے سنی ہے, تو میں نے کہا میں ضرور بیچ میں دیکھیں کچھ تو ہوتا ہے, کچھ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے. کچھ چیزیں حقیقت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل, لیکن کچھ چیزیں اس حقیقت پر پھر افسانے تراش کے اس کو معاشرے کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے. بالکل. جنات وسوسے کی حد تک درست ہیں, لیکن کیا انسان کی پوری زندگی کو وہ متاثر کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ انسان بالکل مفلوج ہو جائے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, اس کے لیے پھر کچھ اور انسانی شکل میں جو ابلیس ہیں وہ جب مدد کریں اور ان سے کام لیں, ان کی مدد کریں, ان کو پاورفل کریں, تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. جیسے یہی کالا جادو ہے, کالا جادو آپ کہتے ہیں, لیکن جادو ہے, سفید اور کالا نہیں ہے. اور جادو میں یہ قوت موجود ہے کہ آپ شر کے جو کام ہیں اس میں تیزی پیدا کر سکیں اور اس کو شعلہ ور کر سکیں اور اس کے ذریعے سے نقصان پہنچا سکیں. لیکن وہ بھی کیا ہے, الفاظ ہے نا, اصل چیز تو وہ لفظ ہیں. حروف اور الفاظ, ان میں بڑی طاقت ہے, چاہے زبان سے بولی جائے چاہے ہاتھ سے لکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عالم کے ہر اس مخلوق میں ایک تاثیر موجود ہے, اور وہ تاثیر ان حروف میں بھی ہے. لہٰذا حروف کے استعمال سے آپ ایک درست منزل تک پہنچ سکتے ہیں, اور غلط استعمال سے آپ انتہائی خطرناک نتائج حاصل کر سکتے ہیں. جادو انہی الفاظ کے غلط استعمال کا نام ہے, انہی الفاظ کے. اب اس لیے آپ کو ہندوؤں کے اندر سنسکرت میں جادو ملے گا, بالکل, آپ کو ہندی زبان میں ملے گا. خود پاکستان اور سندھ کے علاقوں میں آپ دیکھیں, سندھی میں وہ مختلف چیزیں پڑھتے ہیں اور اس میں تاثیر ہوتی ہے. یہ تاثیر ان کے پڑھنے سے نہیں, ان حروف میں ہے, حروف کی آمیزش سے. مثلا جیسے آپ اس دنیا کے اندر کیمیکلز میں مختلف کیمیکلز ہیں, ان مختلف کیمیکلز کو مختلف زاویوں سے اور مختلف مقداروں میں جب آپ مکس کرتے ہیں تو ہر ایک کا نیا نتیجہ نکل آتا ہے. الفاظ بھی اسی طرح سے ہیں. ان الفاظ کے استعمال میں اس لیے کہا جاتا ہے, ہمیں احادیث میں, تعلیمات اور تربیت میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی خبر سنو تو اس کو اچھائی پر محمول کرو, برائی پر نہیں. بالکل. اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنو تو اس کو اچھائی پر محمول کرو, برائی پر نہیں. اگر کوئی خواب دیکھو تو اس خواب کو اچھائی پر محمول کرو, برائی پر نہیں. چونکہ یہ جو آپ کا ارادہ ہے وہ آپ کے خارج از وجود اس واقعیت پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا جادو بھی اسی طرح سے ہے, سحر بھی اسی طرح سے ہے, یہ جنات کا وجود بھی اسی طرح سے ہے. اب اس کو اس انداز میں ذرا کھولیں تاکہ سب اس سے استفادہ کر سکیں اور سب بول سکیں. اچھا, مجھے نا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں یہ مفتی نوید عباسی صاحب آپ کی طرف جا رہا ہوں. دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے فلانا جادوگر, فلانا جادوگر, اور یہ کر دے گا, بابا بنگالی, وہ یوں کر دے گا, وہ فلانا کر دے گا, آپ کا رزق کھول دے گا. معروف, ہاں, خود اس کے پاس CD-70 نہیں ہے, محبوب آپ کے قدموں میں. میرے ایک دوست نے بھی ٹرائی کیا, اس لڑکی کی تیسرے دن شادی ہو گئی کہیں اور. کاٹ کا ماہر, ہاں, کاٹ کا, کیا کیا جملے آتے ہیں نا. مذاق نہیں کر رہا, میں صحیح بتا رہا ہوں. ایک دوست نے بھی ٹرائی کیا, کہتا ہے یار اس کو کہا یہ جا کے نا اس کے گھر میں پھینک دو, اس نے پھینک دیا. تیسرے دن پتہ لگا لڑکی کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے. ہم ابھی تک مذاق اڑاتے ہیں اس کا, اب تو خیر بڈھا ہو گیا. لیکن ابھی تک یہ چلیں, آپ ایک بات, پریشان تو نہیں ہے نا وہ یاد کر کے؟ میں تھوڑی ہوں, کوئی اور ہے. اچھا, ہم نے تو کبھی زندگی میں ایسا سوچا بھی نہیں. آئی ڈونٹ, آئی مین, ویسے بابی پروگرام دیکھتی ہیں؟ ہاں. اچھا بابی, یہ ذرا سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا کیا تھا وہ؟ ارے بعد میں بتاؤں گا. سفلی, کالا جادو, ہم پہ یہ ہو گیا, ہمارا کاروبار کسی نے بند کر دیا ہے, بچوں کے حوالے سے ہم پہ یہ جادو ہو گیا, فلانا جادو. یہ سارا کچھ اتنا آسان ہے. یہ بات مجھے دیکھیں, جو شاہ صاحب نے بات کی ہے یہ مجھے بڑی سمجھ آتی ہے, بیکاز یہ جو لفظ ہیں ان کے اندر بڑی طاقت ہے. یہ میں نے, میرا ایک مارننگ شو ہے, میں جب TV 1 پہ کرتا تھا, وہ اگر کہیں آپ کو کلپ ملے, ہم نے سیٹ کے اوپر یہ کر کے دکھایا تھا کہ ہم نے 2 پودے لگائے تھے, اور ایک پودے کو جا کے ہم کہتے تھے کہ تم بہت پیارے ہو, تم بہت حسین ہو, تم بہت اچھے ہو, اور دوسرے پودے کو ہم جا کے کہتے تھے تم بدصورت ہو, تم گھٹیا ہو, تم بیکار ہو.
یو وونٹ بلیو ایک ہفتے میں یہ والا جل گیا تھا اور وہ والا پھلنے پھولنے لگا تھا. یہ ہم نے آن ایئر کر کے دکھایا تھا. یہ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے, میں یہاں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. آپ ابھی یہیں پر ایک جملہ کسی سے کہیں منفی اور ایک جملہ کسی سے کہیں مثبت, آپ دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھیں, اثر ہوتا ہے نا. بالکل یہ وہی الفاظ کا اثر ہے. حضرت نبی آواز سب بیچارے جی نوید صاحب, ان کی بات سفلی جادو, ارے یار ایک تو سب جو ہے نا دل پہ لے جاتے ہیں یہاں پہ. بیچ میں لوگوں کو چاہیے اس کا میں تو بڑا آپ خوش بول ہو رہے رہا ہیں. ہوں, ہاں میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ سارے بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے نا. پھر میں آخر میں ذرا گفتگو کر لیتا ہوں. جی جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیے جنات کی بابت اور انسانوں کی بابت قرآن نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے ان کو پیدا کیا انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے. کہ جب آدمی اللہ سے روح گردانی کرتا ہے تو پھر وہ پستیوں کی طرف جاتا ہے. وہ جن ہو یا انسان, وہ ذلت اور پستی کے اس گھڑے میں جا کے گرتا ہے. پھر وہاں اس کو برائی نظر نہیں آتی, وہاں دوسرے کی عزت نظر آتی, وہاں کسی کو نقصان پہنچانا اس کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر اس کو کچھ سمجھے. آپ اور میں یہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ حضرات اس پرندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتے جو جہاں گھوم رہا ہے. اگر یہ آ جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ ہم دے دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں, لوگوں پر ڈائریکٹ فائر مارتے ہیں. ابھی اسی شہر کراچی میں ہوا 2 دن پہلے کہ وہ لوٹنے کے لیے آئے, انہوں نے مارا اور پھر وہ ایک مر گیا. تو گزارش صرف یہ ہے کہ ان کے کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں؟ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو پھر اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا, رجوع اللہ نہیں کرتا, تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں, وہ لوگ جو 2 نمبری کرتے ہیں, اس باب میں یقیناً جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ الفاظ کا اثر ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی نظر کا اثر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جب بری کا ہوتا ہے تو اچھی کا بھی ہوتا ہے. دونوں نظروں کا اثر ہوتا ہے, نظر کا بھی اثر ہوتا ہے, الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے, تلاوت قرآن کا بھی اثر ہے, اچھے کلمات کا بھی اثر ہے, برے کلمات کا بھی اثر ہے. تو یہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا غلط استعمال کرتے ہیں جادو میں. یہ لوگ نبی علیہ السلام کے فرامین کا غلط استعمال کرتے ہیں. یا صرف سندھی یا ہندی کی جو حضرت نے بات کی وہی نہیں, یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آئے بینات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. وہ لوگ جو 2 نمبری کرتے ہیں, جو جادو کرتے ہیں, اور پھر اعلانیہ ہمارے ملک میں, مجھے یہ اجازت دیجئے میں کہوں کہ ادارے کہاں ہیں, یہاں آپ اور میں ذرا معمولی سی قانون کے خلاف ورزی کریں تو ہمیں دھر لیا جاتا ہے. کوئی سیاسی جماعت اگر وال چیکنگ کرتی ہے یا مذہبی جماعت, اس کو پکڑ کے دھر لیا جاتا ہے. پورے پاکستان میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جادو کے لیے آئے, ہم محبوب آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس نے جادو کر کے پینٹ کیا. اور ان کو پھر ان جادوگروں کو پھر ہماری عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. کل ایک نام سے دوسری جگہ دوسرے نام سے یہ کام کرتا ہے. آپ کہیں گے پھر وہی والی بات کہ میں جذباتی انداز میں بات کر رہا ہوں. بات صرف یہ ہے کہ یہ جادو حرام ہے, اشد حرام ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں, بلکہ یہ بعض اوقات ہمیں کفر تک لے جاتا ہے. یہ کفر سے بھی بدتر چیز بن جاتا ہے. تو اس لیے فیصل قریشی صاحب, ہماری قوم کے خاص طور پر میں عورتوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شوہر تھوڑا سا ناراض ہوا, آپ کسی بابا کے پاس چلی گئی اور جا کے بابا سے کہا کہ میرا شوہر میری نہیں مانتا. اس نے کہا جی یہ انڈا لے لو, یہ کر لو, یہ کر لو. اور بعض دفعہ وہ ان کی عزت پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں. اس چکر میں وہ اپنے شوہر کے قابل بھی نہیں رہتی. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, لیکن کوئی قانون پوچھنے والا نہیں ہے, ہاں شوہر پہ کر رہی ہوتی کوئی ہیں, توجہ کرنے والا نہیں ہے. میری صرف آخر میں ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے, شیطان تو قید ہے لیکن یہ جادوگر آزاد ہیں. اس لیے کہ یہ شیطان صفت ہیں انسانوں کی صورت میں, یہ تو موجود ہیں. شیطان قید ہوا ہے نا, یہ تو آزاد ہیں. یہ رمضان المبارک میں بھی یہی کام کر رہے ہیں, یہ ہمہ وقت کر رہے ہیں. تو ہمارے ادارے بھی اگر بروئے کار ہیں, یہ علماء اپنے طور پر آج جو ہم آواز بلند کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری قوم کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں وہ ان سے بچ سکیں. میری گزارش یہ ہے کہ 2 نفل پڑھیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں, عطا اللہ نے ہی کرنا ہے. آپ اگر جادوگروں کے پاس جا کر مانگیں گے تو یہ تو سیدھا کفر ہے. آپ ذرا جو ہے نا وہ اللہ سے مانگ کر دیکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل کریں تو رب العالمین آپ کو سب عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے تریاق بتا دیا. اللہ اور دیکھیں آپ دنیا بھی اپنی خراب کرتی ہیں یا کرتے ہیں, آخرت بھی خراب کرتے ہیں. کیسے پاسبل ہے
کہ آپ ایک ناجائز چیز ہے، مطلب جادو کے بارے میں تو خیر بہت کچھ ایسا لکھا ہوا ہے استغفر اللہ کہ سختی سے منع ہے، لیکن آپ جا کے یا شوہر پہ کر رہے ہیں، یا کوئی لڑکا کسی لڑکی پہ کر رہا ہے، یا کاروبار کے لیے باس پہ کر رہے ہیں، کوئی چیز اس کو کھلا دی، کوئی پڑی ہوئی چیز کھلا دی آپ نے، کوئی پڑی ہوئی چیز جو ہے وہ پلا دی آپ نے، زبان بند کر دیں. دیکھیں آپ یا تو اپنے اوپر یقین نہیں ہے، یا یو ڈونٹ بلیو یور سیلف. آپ اپنے اوپر یقین کریں. اللہ تعالیٰ پہ اگر یقین ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں صحیح نہیں ہوگی. میں تو سب سے زیادہ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے اللہ پہ یقین ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز صحیح نہ ہو. ٹائم لگتا ہے، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. فار ایگزامپل مجھے ایک چوٹ لگ گئی ہے تو اس کو وہ ہیل ہونے میں ٹائم لگے گا نا. تو اگر ایک کوئی پریشانی یا پرابلم آئی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے، دعا کرتے رہیں. اب میں اگر زخم ہوا ہے میں اس کو کھلا چھوڑ دوں تو وہ کس طرح سے صحیح ہوگا؟ پھر وہ زیادہ ٹائم لے گا. وہ اپنے حساب سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ذرہ چلا گیا وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کا علاج معالجہ کرواؤں. تو علاج معالجہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے رہیں، پروردگار کے آگے ہاتھ جوڑیں، کہیں دعا کریں، کہیں دل میں یاد کریں کہ غلطی ہوئی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی. تو خدا کے واسطے یہ علاج معالجہ ہے آپ کی پریشانیوں کا، تو اس کا علاج معالجہ کرتے رہیں اپنی پریشانیوں کا. اور خدا کے واسطے یہ ان چکروں میں مت پڑیں. ابو محمد صاحب آپ کی طرف جب میں آتا ہوں تو مجھے بہت سارے سوال میرے دماغ پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. جنات کے حوالے سے ہم نے بات کی، کالا جادو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میں نے ایک سوال مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ جو لوگ چڑیلیں دیکھ رہے ہیں، اچھا پھر ہوا یہ ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، فلموں میں اتنی بدروئیں دکھا دیں کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا، وہ چونکہ اس کو انصاف نہیں ملا اس کو زندگی میں، تو وہ جو ہے وہ اوپر نہیں گیا. اس نے اللہ کو کہا رک جائیں میں ذرا حساب کتاب کر کے اپنا خود آتا ہوں. تو وہ پھر زمین پہ رک گیا، پھر اس نے بدلہ لیا یا اس نے کچھ اور کیا. اس طرح کی بہت ساری فلمز. تو وہ ایک ذہنوں میں لوگوں کی یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد انسان برزخ میں نہیں جاتا، انسان جو ہے وہ الگ جگہوں پہ نہیں جاتا. برزخ تو وہ جگہ ہے جہاں کہتے ہیں روحیں چلی جاتی ہیں. پھر اس پہ میرا ایک اور سوال آتا ہے، وہ ایک الگ پروگرام ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بریک پہ جا رہے ہیں سر، آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے، ہم بریک آگے کر دیں گے. اور بتائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کے ہونے نہ ہونے اس کے اسباب پر یہاں سے حاصل گفتگو ہو چکی ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ 3-4 گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے، اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو آپ کو جادو میں نظر آ رہا ہے یقینی طور پر یہ نہیں ہے کہ یہ وہی ہے. رسیاں سانپ نظر آئیں مگر وہ سانپ تھیں نہیں، وہ رسیاں ہی تھیں. جس چیز پر نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یا مرتب کیا جا سکتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، وہ رسول کا معجزہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ملک میں چونکہ جادو سے متاثر شعوری یا غیر شعوری طور پر لوگ اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ یہ عاملوں کے قریب ہیں، علماء سے دور ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے بخار ہو جائے، ہم اسے جس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اس ڈاکٹر کی پہلے سند تلاش کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ماہر بھی ہے، عطائی تو نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی مستند عالم کو تلاش کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو جہاں آپ بہت سارے معاملات میں اچھا اسکول تلاش کرتے ہیں، اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں میڈیسن کے لیے، وہاں اس کام کے لیے بھی آپ جعلی عامل کے بجائے کسی مستند عامل باعمل عالم دین کا انتخاب کیجئے. نمبر 1. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق جب جادو کی بات آتی ہے تو لوگ بہت ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ جی جادو کا اثر تو حضور پر بھی ہوا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا نا جی. نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، وہاں جادو کا اثر کیوں ہوا؟ وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ مدینہ المنورہ میں یہودیوں نے ایک شور بپا کیا ہوا تھا کہ یہ نبی نہیں، رسول نہیں، یہ جادوگر ہیں. اب اللہ جل شانہ نے جس بندے نے جادو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر یہ جادوگر ہوئے تو ان پر اثر نہیں ہوگا. جملہ سمجھیے گا. اب اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو جادو کا اثر ہو گیا.
اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور جادوگر نہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. اب جادو اس امت میں میرے خیال میں جس شخصیت پر سب سے زیادہ کیا گیا وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہودی تھے، مسلمان ہوئے، تو ان کے مسلمان ہونے سے مدینہ منورہ میں یہودی بہت کمزور ہوا، سماجی سطح پر، کاروباری سطح پر، فنانشلی سطح پر، اور جو ان کی وہاں شہرت تھی، ان کی طاقت تھی، وہ بڑی کمزور ہوئی. تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا جادو کیا گیا، اگر میں وہ دعائیں نہ پڑھتا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے بتائی ہیں تو یہ مجھے انسان سے جانور بنا لیتے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جن دعاؤں سے حضرت عبداللہ بن سلام انسان سے انسان ہی رہے، آپ اور میں کیوں نہیں رہے؟ یہاں تو جن اس عورت کو آتا ہے نا جی، جس کی مرضی کی جگہ شادی نہیں ہو رہی ہوتی، اس عورت کو نہیں آتا جو صبح سے لے کر گھر میں شام تک اپنا کام کر رہی ہے، بچے سنبھال رہی ہے، اپنا نظام چلا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات، ہمیں دعاؤں پر آنا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن سلام کا ہی قول میں نقل کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محفوظ جادو سے کس چیز نے کیا؟ فرمایا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میں سخت بخار میں تھا، میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بخار ہے. حضور نے فرمایا تمہیں بخار نہیں، تمہیں جادو ہے. فرمایا تم دوپہر کو قیلولہ کیا کرو، اور فرمایا جو بندہ دوپہر کو سنت کے مطابق قیلولہ کرے گا اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. جو بندہ صبح شام کی دعائیں پڑھے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھے گا صبح نکلتے وقت گھر سے، اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. جو رات کو اپنی ذات پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرے گا، اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا. اب ہم دعاؤں سے دور ہیں، عامل کے قریب ہیں. ہاں نا، ہم دعاؤں سے دور ہیں، عامل کے قریب ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں پر آئیں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیمات فرمائیں. جادو اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے. اللہ کی ذات طاقتور ہے، اسلام طاقتور ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی وہ دعائیں مستجاب دعائیں طاقتور ہیں. جادو کا کوئی اثر نہیں ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں. سبحان اللہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام کی آپ نے باتیں سنی، اور دیکھیے میں بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ خواہ مخواہ کیوں اپنی آخرت بگاڑنی ہے، کیوں اوپر جا کے اللہ کے آگے شرمندہ ہونا ہے، کیوں خواہ مخواہ. شاہ صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، جو آدمی یہ سفلی عمل کرتا تھا لوگوں کے لیے، وہ اس کا دل نہیں لگ رہا وہاں پہ. سوچیں ذرا، خانہ کعبہ میں مسلمان ساری زندگی یہ کوشش کرتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، ساری زندگی اس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح وہ حج پہ چلے جائیں، اللہ کے گھر چلے جائیں، اللہ کے گھر جا کے معافی مانگ لیں. سوچیں، یہ میں امیر لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہر سال جو ہے وہ چلے جاتے ہیں حج پہ. اس غریب آدمی کا سوچیں جو سارا سال اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی ہر سال کے آخر میں کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے عمرہ کر لے یا حج کر لے. تو وہ آدمی جب وہاں جاتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مہر لگاتا ہے آپ کے دلوں پہ. تو خدا کے واسطے یہ آج پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیں. ان سے ہوتا کیا ہے، آنے والے وقت میں آپ ہی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. اوبویسلی اگر میں سچی بات کروں، ابھی ابو محمد صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، ہر چیز آپ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی جادو کرتا ہے، آپ چیزیں پڑھ لیں، بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کچھ لوگ اچھا آپ کو یہ بھی سمجھانے والے ہوں گے کہ جادو کا توڑ جو ہے جادو ہے. یہ کیا بات کر دی یار. پھر ناؤز باللہ قبریں کھودو، اس کے اندر پتہ نہیں کیا دفنا کے آنا ہے. یار کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو. پھر لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں ایک چیز میں جانتا ہوں، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. ایک بچی، وہ عجیب عجیب حرکتیں اس کی تھیں، تو لوگوں نے کہا اس پہ جن کا اثر ہو گیا، جن آ گیا. اس چکر میں اس بچی کے انہوں نے 6-7 سال گزار دیے. 6-7 سال کے بعد کسی نے دیکھا، اس نے کہا یار میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، بیکاز آنکھیں چڑھ گئی تھیں اس میں. جا کے اس کی MRI کروائی، سارا کچھ کیا، پتہ لگا برین ٹیومر ہے. سو جب پتہ چلا برین ٹیومر ہے تو وہ اس جگہ پہ نہیں تھا کہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا.
ایک 16-18 سال کی بچی جو ہے وہ صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ جن چڑھ گیا وہی آیا بابا آئے جا رہا ہے وہ لگا ہوا ہے جن نہیں اتر رہا. تو خدا کے واسطے یار تھوڑا عقل کو بھی ہاتھ مارے. فی الحال ایک چھوٹا نہیں اچھا کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بات کر رہا ہوں ملتان سے. فیصل بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے, احسان ہے. اچھا بہت اچھے طریقے سے رہنمائی ہو رہی ہے ہماری ان معاملات میں, کیونکہ یہ اس طرح کی بات جو ہے نا وہ کہیں سے سننے کو نہیں ملتی ہے. یہ ایسا موضوع ہے کہ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مگر ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں مل رہی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میرا ایک کزن ہے, اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چڑیل ہے یا کوئی اس طرح کی مخلوق ہے جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے, شادی شدہ اور ہاں اور رات کو اکثر ایسا ہوتا ہے جو اس نے مجھے بتایا ہے, جو ہماری بات ہوئی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ رات کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو ناپاک ہو جاتا ہوں صرف اس مخلوق کی وجہ سے. اچھا ہاں تو اس کا گمان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چڑیل ہے. تو کیا اس چیز کی پاسبلٹی ہے, اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ساتھ میرا ایک اور کوشچن یہ ہے فیصل بھائی کہ سننے میں آتا ہے کہ جی فلاں شخص کی جو ہے وہ ایک شادی جو ہے وہ کسی جنات سے ہوئی ہوئی ہے, کوئی فیمیل جنات ہیں جس کی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہوئی ہے اور اس سے اس کے بچے. یہ تو ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ ایک پری تھی, وہ آئی تھی تو اس کو پکڑ لیا اور اسے شادی کر لی, اس کے پر کاٹ دیے تو اس سے شادی کر لی. میں کیا حقیقت ہے فیصل بھائی, یہ حقیقت پر مبنی ہے یا صرف خیالی بات؟ اچھا نہیں, میں بالکل آپ کی بات بجائے میں یہ سوال آپ دونوں کے لے لیتا ہوں. میں نے آپ کی بات میں ایڈ کیا ہے کہ یہ ہم نے بھی سنا, کہیں پہ ہم گئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک شخص تھا, اس نے ایک پری سے شادی کر لی, اس کو پکڑ لیا تھا, اس کے پر کاٹ دیے تو وہ بیچاری انسان ہو گئی. تو انسان ہونے کے بعد اس سے جو ہے پھر اس نے شادی کر لی. یہ جو جیسے انہوں نے بتایا نا, ہم بعض اوقات اس کو مذاق میں لے لیتے ہیں, لیکن جن بچیوں کے ساتھ یہ معاملات گزر ہوتے ہیں, خدا کی قسم ان سے آپ پوچھیں, جن بہن بیٹیوں کے ساتھ جنات کے معاملات ہیں یا ان کے ساتھ جو زندگی میں گزر رہا ہوتا ہے, جو ان کی کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں ایک تو وہ ہو گیا. اچھا یہ میں آپ سے پوچھوں گا لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. جی ہمارے بھائی کاشف کی کال آئی تھی اور انہوں نے دو باتیں پوچھی کہ ایک بھائی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی چڑیل ہے. ویسے تو تقریباً شادی شدہ لوگوں کو یہی لگتا ہے. یہ بھی غلط ہے فیصل بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ زیادتی تقریباً بھائی جب یہ دیکھیں یہ دوستوں میں بیٹھ کے کرنے والی بات ہے. اصل میں نے دیکھا جتنے بھی آپ مشہور لوگ ہیں یہ عورت کے بارے میں ایسا تاثر کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں ایسے مذاق کر رہے ہیں, مذاق میں بھی نہیں کرنا چاہیے, دل آزاری ہوتی ہے. نہیں کسی کے دل ان کو بھی پتہ ہے. نہیں فیصل بھائی شاہ صاحب دو جگہ جواب دیں, دو جگہ پر, آپ اور میں ایک جگہ پر جواب دیں, ان کی ذمہ داری ذرا زیادہ ہے. گفتگو کریں. میں عرض کر رہا تھا, دیکھیے یہ سنجیدہ نوعیت کا ایک معاملہ ہے کیونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے. جن بچیوں کے ساتھ سر یہ معاملات ہیں, یقین کریں ان کی زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے, جن کے ساتھ واقعی جنات اسے بسارات کے معاملے, جنات کا وجود ہے. اچھا یہ آ جاتے ہیں یا کوئی ان کے اوپر طاری کر دیتے ہیں؟ دیکھیں دو تین باتیں. پہلی بعض اوقات گھروں سے معاملات ہوتے ہیں اسے بسارات. پہلے تو یہ جنات کا وجود ہے, اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو کفر ہے. جیسے شہیدی صاحب نے بڑی یہ بات ہو گئی, مجھے کاشف کے سوال کا جواب چاہیے. وہی اسی پہ آ رہا ہوں. جیسے شہیدی صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ جیسے انسان ہے ایسے جنات کی بھی حرکات ہے, اس میں بھی ظالم ہے, اس میں بھی فاجر و فاسق ہے, اس میں بھی. تو اب یہ جنات جہاں خبیث جنات ہوتے ہیں سر, چڑیل ہے, وہ کہتا ہے چڑیل ہے. پہلے اس نے یہ بتایا کہ عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ جیسے بتایا کہ وہ اپنے آپ. ہاں تو اب عرض یہ ہے کہ ایسے واقعات ہیں, لیڈیز بتاتی ہیں بعض خواتین کہ ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے اور ہمارے ساتھ یہ معاملات. تو جنات کی مداخلت جو ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات سینے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وزن کرتے ہیں, یا ان کے ساتھ اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں جو بیان سے چڑیل ہو سکتی ہے. جنات جیسے مرد ایسے عورتیں ہوتی ہیں, ایسے عورتیں جیسے ہم میں, ایسے ان میں نر بھی ہے مادہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی مداخلتیں تو ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں, بے عمل جاہل عاملوں کے ہاتھ لگیں گے تو سر یہ معاملات. اچھا کیا پڑھتے رہیں شاہ صاحب, چلیں یہ آخری اسی طرح بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ حاضری والے بابا,
اب وہ عورتوں پہ ایسی ایسی عجیب و غریب حاضری کرا رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو تماشا بنا دیتے ہیں. ان کو خدا رہا ایسے باباؤں کے پاس نہ جاؤ. وہاں پہ جو حرکتیں ہوئی ہیں آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ حاضری کرانے والے عاملوں سے بچو. پھر مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, بال نوچتے ہوئے نظر آتے ہیں, ناخون دباتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. کل ایک ویڈیو مجھے اب اس کا علاج صاحب نے بھیجی. اب اس کا علاج میں عرض کرتا ہوں حضور, جن کے ساتھ جنات سے بصرات کے معاملات ہیں ان سے میری گزارش ہے پہلے وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں, نماز پڑھیں, باوضو رہیں, اور سورہ مؤمنون 18واں پارہ اس کی آخری آیات, اور اس کا خلاصہ یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کلمات, یہ قرآن کی آیات کسی پہاڑ کے سامنے بھی پڑھے, اللہ پر ایمان رکھے, تو پہاڑ جو ہے وہ راستہ چھوڑ دے, راستے سے ہٹ جائے گا. یعنی کامل یقین. تم جو بھی ہماری بہنیں بھائی جن کے ساتھ جنات سے بصرات ہیں, چڑیل ہیں, جن کے ساتھ گھروں میں مسئلے ہیں, بہنوں بیٹیوں, ان کا ایک بہترین علاج بتا رہا ہوں. یہ عاملوں کے چکلوں سے نکلیں, خود قرآن سے تعلق قائم رکھیں. سورہ مؤمنون 18واں پارہ اس کی آخری آیات, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورہ مؤمنون 18واں پارہ اس کی آخری آیات صبح اور شام ساتھ ساتھ پر پڑھیں. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی بھی لیں, چہرے پہ گردن پہ مسح کریں. انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہے جنات سے بصرات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جی شاہ صاحب, آپ کوئی واقعہ سنانا چاہ رہے تھے. دیکھیں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. جی جی, بعض اوقات ہم تھوڑا سا اس کو مزاح میں لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تفریح کے تباہ کے لیے ٹھیک ہے, تھوڑے ہنستے مسکراتے ہوئے, لوگوں کو لگتا ہے آپ لوگ بہت سیریس ہیں. ہاں, لیکن یعنی اس تفریح تباہ کے ساتھ جو اس کے حقیقی پہلو ہیں نا اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں ایسے علماء کرام کو حتیٰ دیوبند کے بڑے بڑے اکابر میں جانتا ہوں. میرے اپنے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں جامعہ اشرفیہ میں لاہور میں, تو ان سے میرے کئی ایک وہ ہیں, وہ انہی جنات کے حوالے سے متاثرین کا علاج کرتے ہیں ناد علی کے ذریعے سے. چونکہ میری ان سے نشستیں ہوئی ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اور جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جو اس کی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے, لیکن کس حد تک حقیقت ہے یہ ایک سوال ہے. ہو سکتا ہے 10% حقیقت ہو, 90% سارے ڈرامے ہوں. بالعموم نوجوان لڑکیوں کے والے سے عام طور پر ڈرامے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات سچی بات بھی ہوتی ہے. میرے پاس میرے اپنے جاننے والے تھے, وہ بریلوی عالم نہیں تھے لیکن عامل تھے اور بڑے اچھے نمازی پرہیزگار آدمی. یہ ذہن میں رکھیں, جس طرح سے جادوگر کے جادو کی تاثیر کے لیے جادوگر کا انتہائی کمینہ, نجس اور گندا ہونا ضروری ہے, جتنا وہ زیادہ گندا ہوگا اس کے جادو میں اتنی تاثیر ہوگی. اسی طرح سے اس کے توڑ کے لیے بھی اس عامل کی پاکیزگی ضروری ہے. سبحان اللہ. اگر یہ پاکیزہ ہوگا, عامل ہوگا, نماز روزے کا پابند ہوگا, حلال و حرام کا پابند ہوگا, تو اس کی توڑ جو ہے وہ تاثیر رکھے گی, ورنہ تاثیر نہیں رکھے گی. چونکہ الفاظ صرف کافی نہیں ہے, اہم یہ ہے کہ کس زبان سے وہ الفاظ بولے جا رہے ہیں. بالکل. اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں. تو وہ میرے ایک دوست تھے سرگودا کے, تو بڑے اچھے پرہیزگار, تو کبھی کبھی میری ملاقاتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیں. ایک دن میرے پاس ایک افغان فیملی آئی, افغان فیملی, ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی. تو انہوں نے کہا میری بیٹی کا یہ مسئلہ اور بہت ہی بری حالت ہے. میں نے دیکھا واقعی تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو دورے پڑتے تھے اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتا تھا, ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے تھے. تو میں سوچتا رہا, میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے ٹائم بتایا, وہ آئے. تو اب جب آئے تو انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھا تو وہ بچی تکلیف میں وہ مبتلا ہو گئی اور بڑی عجیب اس کی کیفیت ہوئی. ہمیں ڈر لگ رہا تھا اس بچی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے. میرے یہ ساتھی ہیں اسد, یہ موجود تھے. تو وہ ہمارے دوست نے کہا ان کے بال, اس خاتون کے تھوڑے سے بال کاٹے. بچی کی عمر 14 سال ہوگی. بال کاٹے, کاٹ کر کاغذ میں رکھا اور ان سے کہا کہ جلدی جا کے اس کو جلا دو. کہا کیوں؟ کہا جتنا دیر کرو گے بچی اتنی زیادہ اذیت میں رہے گی. اس نے جا کے وہ جلا دی. جب آخری حصہ بھی اس کا جل گیا, یہ بچی بالکل ریلیکس ہو گئی. اس کے بعد اس کو اب 20 سال ہو گئے, وہ بچی شادی کر کے بچے پیدا کر کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ہوا کیا تھا, اس بچی پر واقعی جن تھا,
جس کی وجہ سے وہ اس کیفیت کا شکار ہوتی تھی. لیکن کیا ہر بچی میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. چیک اپ. اب دیکھیں وہ ضروری ہے نا شاہ صاحب جو آپ بات کریں کہ چیک اپ کروا لینا چاہیے. جیسے میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا, اگر وہ میڈیکل چیک اپ ہوا ہوتا اس بچی کا تو کم از کم وہ بچ جاتی. صحیح ہے. اب جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اب صرف میڈیکل لائن پہ ہی چلتے رہتے, ہاں پھر بھی مشکل تھی, مشکل ہو جاتا, بھی مشکل تھی. ٹھیک ہے. اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ 100% سچ ہے. دیکھیں میڈیکل اسٹور پہ بہت ساری دوائیاں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ کس کے ساتھ کون سا کمبینیشن ملا کے آپ یہ دیں گے تو یہ والی بیماری کا علاج جو ہے وہ پاسبل ہے. تو اسی لیے ہر چیز کے لیے ہر انسان موجود ہے, اور ہمارے علماء کرام سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو اچھے پڑھے لکھے عامل ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. رادر دین میں بار بار دیکھیں ایک بات کہہ رہا ہوں, اب یہ بہت ضروری ہے, بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ کیوں اپنی آخرت خراب کرنی ہے بھائی, کیوں دین اور دنیا دونوں خراب کرنے ہیں صرف اس چیز پہ جا کے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے یا میرا شوہر میرا ہو جائے یا میری جو یہ لڑکی ہے یہ میری ہو جائے. اور آپ دیکھیں بڑی بیسک اور بیوقوفوں والی باتیں لکھی ہوتی ہیں اور عوام کو یہی لگایا ہوا ہے, شادی میں رکاوٹ. اب وہ مینٹلی بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. محبوب آپ کے قدموں میں, شادی میں رکاوٹ, محبوب آپ کے قدموں میں, کاروبار کامیاب. وہ ایسے ہنٹ مارتے ہیں کہ وہ ہر بندے کی ضرورت ہے یار کہ اس کا کاروبار چلے, ہر انسان کی کوشش ہے. ہاں لیکن محبوب کو قدموں میں بلاتے ہیں, یہ کون سی مخلوق ہے؟ محبوب تو دل میں رکھنے کی چیز ہوتی ہے, سر پہ سوار کرنے کی چیز ہوتی ہے. قدموں میں کون لاتا ہے؟ دیکھیں ذرا اس کی ذلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ محبوب کو قدموں میں لاتا ہے. محبوب قدموں میں آنے والی چیز ہے. محبوب ہو اور پھر آپ محبوب بنائیں ان شخصیات کو. یہ تو ہم دنیاوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں, کل سے سلوگن چینج ہو جائے گا, محبوب آپ کے دل میں. ہاں محبوب آپ محبوب کے دل میں, آپ اپنے خالق کو محبوب بنائیں, رسول اللہ کو بنائیں. ہاں سبحان اللہ, کامیابی آپ کو مل جائے گی. میں اس کو سم اپ کرنا ہے, لیکن اوبیسلی اس ٹاپک کو سم اپ کرنے کے لیے آئی نیڈ ٹائم, اور میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بریک پہ جاؤں, اور بریک سے جب واپس آؤں گا تو واپس آ کے اپنے علماء کرام سے اس کو سم اپ کریں گے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. شاہ صاحب جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان
जानते हैं। जब है सरकार महशर में कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अक़ीदा क्या कि हुजूर जानते हैं। और बहुत खूबसूरत इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। कि यार गार, कि यार गार, कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी आगे बढ़ते हैं, चूँकि अब ये चंद लम्हात हैं मेरे आपके साथ में, फिर अज़ान फजर का वक्त हो जाएगा। इस वक्त सहरी जो है हमारे सेट पे हमारे उलमाए कराम, मैंने भी 3 अंडे खाए हैं बाय द वे आज। तो एनीवे आज जो हमारा मौजू रहा वो रहा जादू टोना और जिन्नात, और जिन्नात से रिलेटेड जो और बाकी चीज़ें हम सुनते रहते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आई कि ये जो हम फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं कि कोई मर गया, उसकी रूह जो है वो रुक गई और उसने जो है फिर बदला लिया, ये फिक्शंस हैं। ये सिर्फ एक फिक्शनरी समझ लें कि तख़य्युलाती सोच है, और इसका एक्चुअली अगर हम अपने इस्लामी तौर तरीके से देखें तो इसका कोई लेना देना नहीं है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उलमाए कराम ने बाकायदा तौर पे ये चीज़ हमें बता दी है, बिकॉज़ इंसान जब मरता है तो मरने के बाद भाई सीधी सी बात है, अल्लाह जानता है, उसकी चीज़ें अल्लाह के पास वापस चली जाती है, अल्लाह बेहतर जानता है। वो बेचारा चाहे किसी भी सिचुएशन में उसकी डेथ हुई हो, उसको कत्ल किया गया हो, उसको अदरवाइज़ तो ऐसा होता तो कराची में तो आए दिन लोग बदला लेते हुए नज़र आ रहे होते। तो बेहतर यही है कि जो हकीकत है उसको समझा जाए। जो हम इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमने जैसे शाह साहब हम बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वो ये बातें करते हैं कि जी परी पकड़ ली, उससे शादी कर ली, जिन ने ये कर दिया, जिन ने हैं, कुछ चीज़ें मौजूद हैं, असरात भी होते हैं। मैं ख़ुद विटनेस कर चुका हूँ ज़िंदगी में एक दफ़ा वो वाक़या मैं भी देख चुका हूँ, अपनी आँखों से मैंने देखा है। आई वॉज़ वेरी यंग दैट टाइम, और ये हमने देखा था यूबिया में एक वाक़या, छोटा तो नहीं था लेकिन उस बच्चे के साथ बड़ा हो गया था। बट एनीवे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इस मामले को अगर समेटा जाए जी तो कैसे समेटेंगे? देखें, हम इसको इस तरह से समेटेंगे कि कलाम अच्छा हो या बुरा अपनी तासीर रखता है। बेशक हम जब दम डालते हैं तो अल्लाह के पाकीज़ा नाम पढ़कर वो दम डालते हैं, इसमें असर है। बाज़ लादीन लोग कहते हैं इसमें असर नहीं, और एक बड़ा वाक़या भी है कि इस पर बात हो रही थी, मुनाजरा हो रहा था कि क्या असर है या नहीं है। तो एक शख्स ने उस बंदे को बुलाया, करीब बुला के उसके कान में कुछ कहा, तो उसने मुकड़ तुकड़ शुरू कर दिया। तो उसने कहा यार रुक जा, मैंने तो सारा मुनाजरा ख़त्म किया है। उसने कहा कैसे, तूने तो मुझे बुरी बात कही है। उसने कहा मैंने तेरे कान में अगर बुरी बात कही है तो इस गाली में इतना असर है कि तू इतना गर्म हो गया कि तू आदाब महफिल को भूल गया, मुझ पे ताबड़तोड़ हमले किए।
تو بتا کہ اللہ کے پاکیزہ ناموں کے اندر اثر نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں اثر نہیں ہوگا؟ تو ایک تو یہ کہ کلام اچھا ہو یا برا وہ اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ دوسرا اہم ترین پہلو جسے ہم لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے شہیدی صاحب نے کہا کہ یہ پابند ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ غلط کریں گے تو جیسے انسان غلط کرے گا سزا بھگتے گا، ایسے جنات کریں گے تو سزا بھگتیں گے۔ او بھائی وہ مخلوق ہے، ان کی اولاد ہے، اس کو انہوں نے سنبھالنا ہے، ان کی پوری لائف ہے، ان کی بھی عمریں ہیں، ان کی بھی عمریں ہیں، وہ سب کچھ ان کے ساتھ متعلق ہے۔ تو وہ اتنے نکمے اور فضول آگے فالتو آگے کہ وہ ہر وقت کسی لڑکی یا لڑکے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے اگر کسی کے دل میں درد ہے، کینسر کا مرض ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اسی طرح بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات سے غافل اور دور ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات، دیکھیں جتنی بیماریاں، کینسر اللہ کی مخلوق ہے، ہیپاٹائٹس اللہ کی مخلوق ہے، جراثیم اللہ کی مخلوق ہے، سانپ نے کسی کو ڈس دیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اسی طرح یہ جنات بھی اگر کسی کے ساتھ آ گئے اس کو تکلیف دینے کے لیے تو یہ اللہ کی طرف سے ہو گئے۔ اور اس میں ہم لوگ نا پوری زندگی میں ہر حوالے سے شارٹ کٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، خود ہم پڑھتے کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں بابا جی آپ پڑھو، یعنی حتیٰ کہ ہم اپنے والدین کو بخشوانے کے لیے بھی نا کیا ہو رہا ہوتا ہے، ادھر والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، ہم مدرسوں میں فون کرتے ہیں کتنے قرآن پڑھیں، دے دیں، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ او بھائی جتنی دیر تو فونے کر رہے اتنی دیر خود بیٹھ کے 2 سپارے پڑھ لے، کوئی کام خود بھی تو کر لو نا، یا سارا تم نہیں ہو دار پہ۔ اچھا شریعت نے کہا تھا کہ تم استخارہ کرو، یہاں ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کے ہو رہا ہے، بابا جی پکڑے ہوئے یوں کر کے ہاں میرے استخارے میں آ گیا تیرا یہ کام ہوگا۔ او بھئی یہ نانسنس کہاں سے یہ استخارہ لے آ گیا؟ قرآن و سنت میں ایسا کوئی استخارہ نہیں ہے جو تو بیٹھ کے یہ تسبیح گھما کے کر رہا ہے۔ یہ سب کمرشلزم ہے، یہ سب کمرشلائز چیزیں، یہ سب دھوکہ بازیاں ہیں، ان کا اس حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اب میں آ رہا ہوں اس چیز کی طرف کہ جنات اگر کسی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ من جانب اللہ ہے۔ اب ہر آدمی کہہ دے جی تجھے جناب ہیپاٹائٹس سی ہے، آپ ہر آدمی کو کہہ دیں اس کو تھوڑی گھبراہٹ آئے، اس کو کینسر ایسا ہوتا ہے، یا آپ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ٹیسٹ ہے جس کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر جو اچھے عاملین ہیں، یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اچھے جو عاملین ہیں شریعت کی پابندی کے اندر جو رہتے ہیں وہ چند سیکنڈ میں الحمدللہ ہمارے سامنے سے صرف بندہ گزر جائے، چند سیکنڈ میں ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا اثرات ہیں۔ اکثر طور پر میڈیکلی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو بابوں اور پیروں کے چکر میں ان مریضوں کی تباہی پھیر کے رکھ دی جاتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ علاج سنت رسول ہے۔ اگر کسی بچی، لڑکے، لڑکی یا بوڑھے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، یعنی ایسی چیزیں ہوں کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہیں، عام طور پر نہیں ہوتی، تو اس کو سب سے پہلے دماغی، میں خود کئی جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اسی طرح دیکھا کہ کوئی چیزیں ہمارے اس میں نہیں آ رہی، تو میں نے کہا یار آپ اس کو دماغ کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، پتہ چلا کہ اس کو شیزوفرینیا ہے اور پچھلے اتنے عرصے سے کے ساتھ یہ بھی، اور انہوں نے 2-3 مہینے ٹریٹمنٹ کی، بالکل ٹھیک ٹھاک، آج بال بچے دار ہیں ماشاءاللہ۔ تو دونوں طرف سے ہم لوگ دیکھیں، 2 نمبر بابو، ہر وہ بابا جس کے آستانے پہ آپ جاؤ وہ سنت کا تارک ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو، وہ فراڈیا ہے، اس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں آن ایئر آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی اتنی مسٹری بھی یا اتنی بڑی کوئی سائنس نہیں ہے یہ چیزیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا دردشت جنون من جبریل زبوں سے دے یزداں بکمن داور ہمت مردانہ۔ آج ہم لوگ لگے ہوئے جی فلانا بابا بہت پہنچے ہوئے کیونکہ وہ اپنی پھونک کے ذریعے سے جنوں کو قابو کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو خدا اور رسول کے عشق میں ایسے آ جا کہ یزداں بکمن داور ہمت مردانہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ہم لوگ لگے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا بابا ہے، یہ جنوں کو پھونک مار کے قابو کرتا ہے۔ اور بھائی اصل کمال جنات یہ تو آپ کی جوتی کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، جس کو بہت شوق ہے، یہ صرف 3 دنوں کی بات ہے، آپ اس چیز کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا 3 دنوں میں آپ خدا اور رسول کے پیارے بھی ہو سکتے ہیں؟ 3 دنوں میں آپ اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں؟ 3 دنوں میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے طالب بھی ہو سکتے ہیں؟ تو اصل کام ہے عالی
मरतबत इंसान बनना, बंदा बनना। मेरे मुर्शिदी सैयदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आप अक्सर हमें फरमाया करते हैं, बेटा मौलवी बनना आसान है, बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। खुदा की कसम ये कहा कर रहा हूं, आप सनत लेके चले जाओगे, मौलवी बन जाओगे, लेकिन बंदे बनो, इंसान बनो, क्योंकि इंसान कामिल बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो साहिबाने जो मेरे सामईन है, खुदा के लिए ये जो जादू, ये जो चीजें जिन्नात वगैरह, इनमें से 99% चीजें झूठ होती हैं, ये फ्रॉड होता है, ये बिल्कुल ड्रामा होता है। नमाज 5 वक्त की पढ़ें, आधे जिन्नात आपके घर से वैसे भी भाग जाएंगे, और अगर आप कुरान मजीद कसरत से पढ़ेंगे तो गली से भी भाग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना अमीन शहीदी साहब, ये मैंने सुना, क्या ये हकीकत है कि जहाँ तक अजान की आवाज़ जाती है, या जिन घरों में कुरान और सुन्नत पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है बावाज़ बुलंद, या सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ी जाती है, या जो भी इस तरह की जो हमारी कुरानी आयत हैं वो पढ़ी जाती हैं, तो वहाँ पे जिन्नात नहीं आते, या वहाँ पे ऐसी गंदी रूहें नहीं आती? आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, बहुत अच्छा नुक्ता, क्योंकि ये हम सब के मुब्तला बिह मसाइल हैं जी। जिस ज़मीन पर किसी का खून नाहक गिरा हो ना, वहाँ पर कभी बरकत नहीं होगी। इसलिए ऐसी जगह घर ना बनाएं। जहाँ पर किसी मजलूम पर जुल्म हुआ होगा, उस ज़मीन में बरकत नहीं होगी, वो शयातीन का गढ़ होगा, वहाँ पर घर न बनाएं। अपने घर में जुल्म की चीज़ ना लाएं, आपके घर से बरकत उठ जाएगी। अपने घर में वो काम जिससे अल्लाह के फरिश्ते निकल जाते हैं, वो काम आप बिल्कुल ना करें, वरना बरकत उठ जाएगी। जब बरकत उठेगी तो फिर नए चीज़ें आएंगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते चले गए तो फिर वो आएंगे ना जिनको वहाँ पर खाली जगह मिल गई है। लिहाजा खाने पीने में एहतियात, रिज़्क रोज़ी लाने में एहतियात, वो हराम का नहीं होना चाहिए। जब इस तरह का पाक माहौल बनाएंगे तो उस घर में अगर आप गाने बजाएंगे जिससे अल्लाह ने मना किया है, तो उस घर से बरकत उठ जाएगी और वहाँ पर शयातीन आएंगे फिर। इसलिए हर वो काम जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब है और अल्लाह के फरिश्तों को भगाने का सबब है, उसको घर में ख़त्म कर दें। उसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो अल्लाह की इताअत में होगा। जब आप वहाँ पर कुरान पढ़ेंगे, फरिश्ते नाज़िल होंगे, दुआ करेंगे, फरिश्ते नाज़िल होंगे, बच्चों को मोहब्बत के साथ तरबियत देंगे, फरिश्ते नाज़िल होंगे, बड़ों का अदब करेंगे, फरिश्ते नाज़िल होंगे, अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखेंगे, फरिश्ते नाज़िल होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आमाल घर की नूरानियत और बरकत का बायस है। जहाँ पर नूरानियत आएगी वहाँ पर जुल्मत खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा रैप अप किया, क्या बात है। प्रोफेसर साहब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। प्रोफेसर साहब आपको इशारे कर रहे थे। तो बात यह है कि जिन जो है ये हकीकत है। मुस्नद अहमद की रवायत है, सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिन 3 किस्म के हैं। एक जिन वो हैं लहा अजनेहा, उनके पर है वो उड़ते फिरते हैं। एक जिन वो है जो बिल्ली कुत्ते की सूरत में और सांप की सूरत में होते हैं। और तीसरी जिन वो है जो घरों में घूमते हैं, बैतिन इला बैत। बाज़ औक़ात हम खुद घर में महसूस करते हैं, जगह जगह आवाज़ आती है, कोई आकर जगा रहा, नमाज का वक्त होगा, उठ जा। बुखारी शरीफ की रवायत है, ग़ज़वा खंदक में एक सहाबी थे, उनकी नई नई शादी हुई है, ग़ज़वे का ऐलान हो गया, वो ग़ज़वे के लिए निकल गए। रसूल अकरम के साथ 3 दिन आपके साथ काम किया, फिर आप कह रहे हैं, या रसूल मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने घर हुआ हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुद असलह तक माक, अपना असलह साथ लेते जाना। वाह वाह। अपना असलह लेकर गए, जब घर पहुँचे तो देखा उनकी बीवी जो है बाहरी दरवाजे पर खड़ी है, और बड़े गुस्से हो गए। वो एक तरफ नेज़ा किया, वो कहने लगी, क़ब्ला अन तदरिबुनी उन्ज़ुर माज़ा अख़रजनी मिनल बैत, पहले इसके तू मुझे मारे, देखो किस चीज़ ने मुझे घर से निकाला है। जब देखे अंदर गए तो देखो बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ है। अल्लाह। तो उसने क्या किया, उस साहब क्या ने क्या, अपनी नेज़ा उतारा, उसको उस डाग उठा के बाहर ले आया, जैसे नीचे फेंका। हदीस की रवायत है कि ला युदरा हल हुआ माता कबल और का मातल हई,
سام مر گیا پہلے یا وہ صحابی فوت ہو گئے؟ اس وقت جب رسول اکرم کو جب پتہ چلا فرمایا مدینہ میں جن ہیں جو سانپوں کی صورت میں ہیں، اللہ تم جب بھی کہیں سانپ کو دیکھو 3 دفعہ اسے کہو اذا کنت جنا فخرج، اگر جن ہے بھاگ جاؤ، اگر جن 3 دن اس کو 3 دفعہ کہو اس کو جن ہے بھاگ جاؤ، اور 3 دن جب بھی نظر اس کو 3 دن تک کہو اس کو، اگر نہ بھاگے پھر وہ جن ہے۔ تو جن جو ہے ایسے رسول اکرم ایک دن جن پکڑ لیا تھا آپ نے، اس کا جو نماز میں تشویش کرتا ہے آ کر نبی ایک نماز پڑھ رہے ہیں وہ جن آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیا، اس کا نام خنزب۔ رسول اکرم نے فرمایا جو وہ جن جو اذان سن کر بھاگتا ہے اس کا نام ولہان، اور اس کا نام جو جن لوگ نمازیوں میں تشویش اس کا نام خنزب پکڑ لیا آپ نے۔ فرمایا میرا جی چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، لے یلعب بھی صبیان و مدینہ، صبح ہو مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلے، لیکن تذکر تو دعا اخی سلیمان، میں نے حضرت سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی، انہوں نے اللہ سے کہا رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جن جو ہے یہ ہیں، اور ان الشیطان یجری من الانسان کا مجر الدم، اور یہ انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، تو شیطان کا انسان کے اندر آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھو یہ جب انسان کے ساتھ جو روحانی مسئلہ ہو نا، مثلا نظر لگی ہوئی ہے یا جن ہے، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جو انہوں نے سب ٹیسٹ کیے کہ آپ کے کچھ مرض نہیں ہے، آپ کوئی مرض نہیں نظر آ رہا، آپ کا ہر چیز صحیح ہے، اور دوائی دیتے ہیں مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے یہاں جو ہے یہ مرض جو ہے جسمانی مرض نہیں، یہ روحانی مرض ہے، یہاں دم کی ضرورت ہے، دم وہاں سے شروع ہوتا ہے یا انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی تو یہ شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی، قریشی صاحب نے بھی، جی کہ آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ چیک اپ کرواتے رہیں، اگر یہ والا پرابلم ہوگا میڈیکلی تو وہ بھی چیک ہو جائے گا، میڈیکل کرانے کے بعد اگر آپ کی مرض بڑھتا ہے، دوائیں کھا کے مرض بڑھتا جا رہا ہے، پھر سمجھیے مرض کسی اچھے جو عامل ہیں ان کے پاس جائیں۔ نوید بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیسے یہ اگر کوئی کالا جادو ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کیسے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ مطلب بچنے کا تو طریقہ ہمیں بتایا انہوں نے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیے جادو کوئی آدمی آپ سے دل میں بغض رکھتے ہوئے آپ کی ملی ہوئی نعمت پر اس کے چھیننے کے لیے کہ آپ سے زائل ہو جائے، آپ کے اوپر اگر کوئی عمل کرواتا ہے یا کرتا ہے تو یہ چونکہ ایک کالے علم کے ذریعے ہوتا ہے، اس کو کالا علم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی روشنی نہیں ہے یا اندھیرے ہی اندھیرے، بالکل اس معنی میں، وگرنہ علم ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی غلط چیزیں پڑھ کے جب وہ جادو کرتے ہیں یا کچھ ایسے عمل بتاتے ہیں کہ جناب جا کے یہ چیزیں رکھ دو، تو اس سے جو ہے وہ جسم پر اثرات ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کیا ہے۔ تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ جادو ہوا یا کیا ہوا؟ تو بسا اوقات انسان کے جسم کے اندر سستی، کاہلی، اور پھر آہستہ آہستہ جسم کا گھٹنا شروع ہونا، یہ وہ تمام امور ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت میں دل کا نہ لگنا، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کا دور ہوتے چلے جانا، تو ایسے حالات میں سب سے پہلے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جاؤ، آپ خالق کو یاد کرنا شروع کر دو، اور پھر اس کے علاج کی طرف، چونکہ علاج ذریعہ ہے تو اس شفا دینے والا اللہ ہے حقیقت میں، لیکن جو ذرائع اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان ذرائع کو اگر ہم اختیار کریں گے تو جادو ٹونا یہ تمام چیزیں ان کے اثرات پھر نہیں رہیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے جادو کا ہونا یا جادو کے حوالے سے کوشش کا ہونا یہ تو بڑی بڑی شخصیات پر ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پروٹیکشن ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، آپ یہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور پھر آپ مستقل صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تو جادو کبھی آپ پر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ یہ زمینی آسمانی آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے۔ آج بابے کو جا کر گوشت کے نام پر آپ پیسے تو دیتے ہیں کہ جناب ہم اس وقت، یہ بڑی ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ جی ہم 2 گائے ذبح کر کے ہم اس کو جو ہے نا وہ سمندر میں مچھلیوں کو کھلائیں گے، آپ کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔
آپ اس کے پیسے دے دیں, گائے ذبح کر کے آپ نے نہیں دینی, آپ نے جو ہے نا وہ پیسے دینے, کتنے جی 2 لاکھ روپے دے دیں, ہم خود یہ سارا عمل کریں گے. وہ 2 لاکھ کہاں گئے؟ ہڑپ ہو گئے. آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں, آپ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سود پر پیسے اٹھا کے صدقہ کریں, یہ تو گناہ ہے. آپ کو جو اللہ نے طاقت دی آپ اس کے حساب سے صدقہ کریں. جب صدقہ کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اصل میں کیا ہوا کہ ہم بابوں کے قریب ہوئے, 2 نمبر لوگوں کے قریب ہوئے, دھندے باز لوگوں کے قریب ہوئے, اور ہم نے رب کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے کو ترک کیا. تو آج یہ دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھ کے ہم کالا, سفید, نیلا, پیلا جادو تلاش کر رہے ہیں. کاش ہم رب کے در پہ آ جائیں تو کامیابی مل جائے گی. میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں, آپ نے کہا نا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ پہ جادو ہے. یہ میرے سننے والے یہ ذہن میں رکھیں, آپ کو کثرت سے خواب میں سانپ وغیرہ نظر آئیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سانپ ڈس رہا ہے, آپ کے پیچھے وہ لگ رہا ہے, اور اس میں ظاہری کوئی چیزیں اسباب نہ ہوں, تو آپ اس میں ضرور یہ خیال کریں کہ آپ کے اوپر کچھ عملیات, خواب میں سانپ نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو ڈس رہا ہے, سانپ کا آپ کو ڈس رہا ہے, آپ کو آ رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, یا آپ کے ایسے اچانک آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں جو عام نارملی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوشن ہے, اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہے کہ آپ کے اوپر کچھ معاملات. بزرگواروں نے جو بات کی ہے نا, اس میں ایک جملہ صرف میں اضافہ کروں. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں حلال کے پیسے سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ذبح کر کے اس کا خون گھر کے اندر بہاتا ہے اور وہ گوشت مستحق تک پہنچاتا ہے, تو یہ جو ذبح ہے جس کو آپ عام لفظوں میں قربانی کہتے ہیں, اس سے خود اس گھر کے اندر کی شیطانی فضا دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب, صدقہ جو ہے وہ کیسے کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب پوائنٹ آف آرڈر پہ میں اضافہ کروں کہ جادو پر صرف ایک شخص نے لکھا ہے, جادو اور اس کی حقیقت. یہ ہے ڈاکٹر الہی علوی, یارف علوی کے والد. ان سے 1977 میں میری ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب کے والد سے. تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دی, جادو اور اس کی حقیقت. وہ کتاب انہوں نے لکھی ہندوستان ہندو پاکستان تقسیم سے پہلے. وہ مسلم لیگی تھے, اور مسلم لیگ اسی چکر میں وہ میری جیل میں چلے گئے تھے. تو انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا, بڑے بڑے جادوگروں سے ملے, حتیٰ کہ انہوں نے بعض, ایک حافظ داؤد صاحب دہلی والے میں تھے, وہ حافظ سر کتاب کا نام کیا ہے؟ جادو اور اس کی حقیقت. سر میں جادو اور اس کی ٹائم کم ہے, مجھے یہ 2 اب یہ کتاب مجھے خود دی تھی انہوں نے کرتے ہیں, اور اس پر بڑے بڑے علماء کی تقریرات بھی تھیں. اور پھر وہ اخبار جسارت نے اسے شائع بھی کیا تھا قسط وار, جادو اور اس کے اثرات. اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے جادوگروں کے واقعات لکھے, حتیٰ کہ انہوں نے اپنا خود ایک ذاتی واقعہ لکھا ہے کہ میں نے تجربہ کیا کہ قرآن مضبوط طاقتور ہے یا جادو طاقتور ہے. نہیں قرآن. اچھا آپ میں نے اس کے میں دیکھوں تو کیا میرت میں ایک جگہ ہے سنات, وہاں جو ایک پجاری آتا تھا وہ ہوا میں بیٹھ جاتا تھا, پھر کہتے میں وہاں چلا گیا, تو جا کر میں نے وہاں بیٹھا, میں نے آیا کرسی پڑی, وہ دھڑم نیچے گر گیا. اچھا 3 دفعہ کوشش کی, میں نے بسم اللہ. یہ جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم کو قرآن اس سے زیادہ طاقتور ہے. ہم ہمیشہ قرآن پڑھیں اور اپنے آپ پر دم کریں وضاحت کا, اور یہ چیزوں جیسے علماء نے بتایا ہے, اس سے انشاءاللہ عزیز انسان محفوظ رہے. انشاءاللہ. صدقہ دیکھیں سب سے ضروری چیز, لوگ کہتے ہیں صدقہ دیں, یہ کیا کہتے ہیں وہ نکالیں. سر ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, مجھے حیرت ہے, وہی بات ہے کہ ہم ہر کام تو بڑی تیزی سے کرتے ہیں, صدقہ خیرات میں جان چھڑاتے ہیں. ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا, اب ایک بابا جی ہیں وہ خرگوش جو ہے نا, خرگوش کے پیسے لے رہے ہیں. بھائی جان آپ یہ جو جانوروں کے پیسے دے رہے ہیں, بکروں کے پیسے دے رہے ہیں, کیا اللہ نے آپ کو ہاتھ نہیں دیے؟ آپ خود صدقہ نہیں کر سکتے؟ یعنی صدقہ خیرات میں جان چھڑاتے ہیں. کیا کریں؟ بہترین طریقہ دیکھیں, بہترین طریقہ یہی ہے, پہلے حدیث پاک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, صبح سویرے صدقہ دو کہ صدقے کے آگے بلا قدم نہیں بڑھاتے. حدیث پاک ہے. تو حضرت صدقے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے بکرا ہے وہ آپ ذبح کریں, اس کا گوشت بنوائیں صحیح طریقے سے, اور اس کو غریبوں تک پہنچائیں.
ہمارے یہاں صدقہ کر کے جان چھڑا لی جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری ایفرٹ کرنی چاہیے اور یہ خود ذبح کریں. صدقے میں یہی کرنا ہے, میں آپ کو مطلب بکرا ذبح کرنا ہے. آپ جو کسائی ہے نا سر, ایک بات بتا رہا ہوں, پیسے نہیں دے سکتے جو کسائی ہے, میں آتا ہوں سر, میری بات کا جواب دے دیں. پیسے نہیں دے جی, سکتے, پیسے بھی غریب کو دے سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں آپ. صدقے میں پیسے دے دیا. میرا مطلب ہے صدقہ خیرات ہے, کوئی بیچارہ غریب ہے, مریض, اس کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں, تو آپ اس کو وہ دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ پانی ہے. آپ جہاں پانی نہیں ہے وہاں آپ کنواں کھدوا دیں, صدقہ جاری ہے. میں یہ آ رہا ہوں حضرت آپ کی بات پہ کہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ قبلہ کہ ہمارے یہاں دین سے دوری ہے اور ہم ہر چیز میں جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی بساط کے مطابق صدقہ دیں. ایک صدقہ یہ بھی, آپ اپنی چھت کے اوپر سر آپ مٹی کے برتن رکھ دیں, آپ باجرہ ڈال دیں, پانی رکھ دیں, اگر وہ پی رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے آپ کے لیے. اچھا, ہاں, فرمایا کسی مسلمان کے آگے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اب یہ جو صدقہ ہے صدقہ خیرات, اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جانور کو ذبح کریں. کیونکہ آپ کو بات بتا رہا ہوں, کسائی آپ دیکھیں گے, کسائیوں کی عمر لمبی ہوگی, کتنے کسائی دیکھیں گے تقریباً آپ, اور آپ کو ڈیل ڈول والے نظر آئیں گے, آسان مضبوط ہوں گے. یہ جو خون, قریشی ہوتے ہیں نا وہ. امینی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو خون ذبح جو اپنے ہاتھ سے چھری پھیر ہوتے ہیں نا سر, اس سے کئی بلائیں ہٹ جاتی ہیں. تو ہونا یہ اپنے ہاتھ سے کاٹنا ہے. ہاں, اپنے ہاتھ سے ذبح کریں سر. پھر اس کو بھائی ہم پہ تو الزام لگ جاتا ہے پھر قریشی ہونے کا. نہیں, وہ نہیں. اب میرا مطلب یہ صدقہ دیں اللہ کی راہ میں, اور پھر اس کا گوشت بنا کے غریبوں کے گھر تک جائے, اس کا فائدہ ہے. پیسے بھی دے سکتے ہیں اور بکرا کاٹ کے بھی دے ہاں, سکتے لیکن بابوں کو پیسے نہ دیں, غریب آدمی کو پیسے دیں. یہ پیروں کو پیسے نہ دیں صدقے خیرات کے, بھائی اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں, اپنے خاندان کے غریبوں کو دیں. بہترین طریقہ, اصل چیز یہ کہ انسان کے جو خون بہانا ہے یہ جانوروں کا, یہ انسان کے خون کا بدلہ, اس کا گوشت کے بدلے, اور ہڈیوں کے بدلے. اگر توفیقات ہوں تو خون بہانا یہ سب سے افضل. سبحان اللہ. مفتی ابو محمد صاحب, سب کو سنا آپ نے, ریپ اپ کریں اس پورے ٹاپک کو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو جنات کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں ایک ماحول کریٹ کیا گیا ہے, جہاں تک اس کی حقیقت کا تعلق ہے, یہ پینل بھی اس بات پر اتفاق کر چکا ہے کہ 90% فراڈ ہے. حقیقت. نمبر 2, صدقے کی بات یہاں چلی, تو صدقے کے متعلق صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. صدقہ سب سے زیادہ افضل وہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سب سے اچھی نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اس بندے کے ساتھ کرو جسے تم جانتے نہ ہو. اور یہاں جادو جنات کی بات ہوئی تو میں علماء اکرام نے اس پر بڑا کلام کیا اور لکھا بھی بہت ہمارے بزرگوں نے. جادو سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ نظر ہے, نظر بد, جس پر ہماری یہاں گفتگو نہیں ہو سکی. میں صرف اتنا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو سنت کے مطابق اپنے گھروں میں زندگی گزارنا سکھا دیں تو نہ جادو ہوگا نہ نظر ہوگی. اب جنات جو ہیں وہ گندگی اور غلاظت والی جگہ پر ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں ہمارے ہاں جو جنات ہوتے تھے وہ اپنا واش روم ہوتے تھے, ان کا کوئی نظام نہیں تھا, قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے. اب واش روم گھر کے اندر ہے, واش روم کا ڈور کھلا ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, ہم باتیں کرنے کو تو فلاسفر ہیں, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب ارسطو نے میرے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو باتھ روم جانے اور آنے کی دعا جانتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہے نا وہ بیٹھ کر غسل کرتے ہیں سنت کے مطابق. یہ شاور لگائے ہوئے ہیں, اس سے برکت کہاں آئے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس گھر میں کھڑے ہو کر غسل کیا جائے گا برکت نہیں ہوگی. تو اس لیے دوسری بات, سب سے آخری بات, ہمارے ہاں یوں تو سارے ہی مسلمان ہیں مگر کسی مسلمان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے. اور خوش نہ ہونے کی بنیادی طور پر جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کسی سے نہیں سنیں گے ماشاءاللہ, تبارک اللہ. جو لوگ دوسرے کی چیز کو, دوسرے کی گاڑی کو, بنگلے کو, بچے کو, اس کی خوشی کو, بزنس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تبارک اللہ, ماشاءاللہ. اور جو ماشاءاللہ نہ کہے یہ اس کے حاسد ہونے کی علامت ہے. اسی بندے کی نظر لگتی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو جو ماشاءاللہ نہ کہے اسے قاتل قرار دیا ہے. تو اس لیے آپ کسی کو دیکھیں ماشاءاللہ کہیں, گھر میں جائیں سنت کے مطابق جائیں. سورہ بقرہ کا اپنے گھر میں آپ کا جادو پر یقین ہو گیا, جو جادوگر کرتے ہیں اس نبی کے اس معجزے پر جو قرآن کی شکل میں آج بھی موجود ہے اس پر یقین نہیں ہوا. سورہ بقرہ پڑھیں, کوئی جادو نہیں ہوگا. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, کیا خوبصورت بات آپ نے آخر میں کی.
جزاک اللہ، شکریہ. جزاک اللہ. شیخ کل آپ نے ہماری ایک بات ہو رہی تھی، حوالہ وہ تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے مہاجرین صحابہ کا وسیلہ پیش کیا. یہ شرح السنہ کے اندر ہے اور بیہقی شریف کے اندر ہے، طبرانی صغیر طبرانی کبیر میں کہ الفاظ ہیں. ایک میں کہ اللہم انی اسألک بسعالیک المہاجرین، اور دوسری جگہ پر ہے حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہو یستفتح علی الاعداء بسعالیک المہاجرین، کہ اللہ کا نبی دشمنوں کے مقابلے میں دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ جو کمزور حال اور یہ جو قسمہ پرسی کے عالم میں یہ مہاجر تیرے بندے آئے ہیں، تجھے ان کا وسیلہ تو مجھے دشمنوں کے خلاف مدد عطا فرما. آمین. یہ آمین. روایت کے حوالے. چلیں جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمیں اجازت دیجیے، اب آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول، جو ہماری افطاری کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے. تو دیکھتے رہیے بول انٹرٹینمنٹ، اور ہمیں اپنی جو رائے ہے اس سے بھی آگاہ کرتے رہیں، اور سوالات بھیجیں. مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے سوالات دیکھ کے. تھینک یو. اللہ حافظ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.